السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 9 مئی 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات جو غیر ملکی افراد کے لیے کافی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ بہت سارے غیر ملکی افراد لا علمی کی وجہ سے مشکلات میں دیکھے گئے ہیں۔ دوستو، میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی میری ویڈیو آپ کو فوری طور پر نہیں مل پائے گی۔ اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولے گا، کیونکہ اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ آپ حضرات جب لائک کرتے ہیں تو کچھ حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ جوازات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت میں رہنے والے وہ تمام غیر ملکی افراد جو اپنی فیملی کو وزٹ ویزے پر بلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک اعلامیہ ہے کہ وہ تمام افراد 17 اگست کے بعد فیملی وزٹ ویزا آسانی کے ساتھ دوبارہ سے حاصل کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں جوازات نے یہ کہا ہے کہ ایسے تمام افراد جنہوں نے فیملی وزٹ ویزا اپلائی کیا تھا، ان کا فیملی وزٹ ویزا ہولڈ پر چلا گیا ہے اور بہت سارے افراد کو فیملی وزٹ ویزا ابھی جاری نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں دوستو یاد رکھیے گا کہ جو بھی لوگ فیملی وزٹ ویزے کو اپلائی کرتے ہیں، انہیں بہت احتیاط کے ساتھ فارم فل کرنا چاہیے۔ بہت سارے افراد صرف اور صرف فارم کی غلطی کی وجہ سے اپنے وزٹ ویزے کو ان کا پروسیس نہیں ہو پاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جوازات نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تمام افراد جنہوں نے فیملی وزٹ ویزے کی فیس جمع کرا دی تھی، ان کی فیس اس وقت تک ڈیٹیکٹ نہیں کی جائے گی، یعنی وہ ریفنڈیبل ہے جب تک ان کا وزٹ ویزا جاری نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اس سلسلے میں آپ حضرات کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے تمام افراد جن کے وزٹ ویزے نہیں نکلے ہیں، ان کو اپنی فیملی کے لیے دوبارہ سے وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہوگا، اور اس سلسلے میں جو بھی فیس انہوں نے جمع کرائی تھی وہ آپ اسی اکاؤنٹ میں دوبارہ ریفنڈ کروا سکتے ہیں کہ جس میں آپ نے آلریڈی اس کو جس کے ذریعے آپ نے آلریڈی اس کو جمع کرایا تھا۔ لہٰذا کچھ اہم معلومات ہیں جو کہ جوازات کی جانب سے ابھی جاری کی گئی ہیں، جو کہ میں نے آپ حضرات سے شیئر کر دی ہیں۔ دوستو، مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ وزارت تجارت نے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے یہ بتایا ہے کہ ایسے تمام افراد جو کہ خاص طور پر گارمنٹس کے شعبے میں غیر ملکی افراد سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کرتے ہوئے پائے جائیں گے، ان کے لیے سخت سزا اور جرمانہ اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ ایسے تمام افراد جو کہ سعودی شہریوں کے نام سے غیر ملکی افراد گارمنٹس کا خاص طور پر کام کریں گے، جس کے لیے سختی کے ساتھ اس میں جتنی بھی ملازمتیں ہیں وہ بھی سعودی مرد اور خواتین کے لیے مختص کر دی گئی ہیں، اور اس کا کاروبار جو کہ غیر ملکی سعودی شہریوں کے نام سے کریں گے، انہیں کم سے کم 10 لاکھ ریال جرمانہ اور 3 سال کی سزا اب ہوگی۔ اس سلسلے میں وزارت تجارت نے مزید کہا ہے کہ ان کا 2 لوکل اخبارات میں ایسے تمام غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کا لوکل اخبارات میں باقاعدہ انہی کے خرچے پر تشہیر یعنی پبلسٹی کی جائے گی، اور غیر ملکی افراد کے مکمل کاروبار کو ضبط کر کے اسے ملک سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا، اور سعودی شہری کا جو لائسنس ہے تجارت کا وہ بھی منسوخ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ مملکت میں دوبارہ کبھی بھی کام نہیں کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ ایک اہم اعلامیہ ہے جو کہ خاص طور پر گارمنٹس سے متعلق، کیونکہ بہت زیادہ غیر ملکی افراد اس میں کاروبار کر رہے ہیں، بڑے بڑے جو شاپس ہیں وہ کافی غیر ملکی افراد چلا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی وزارت تجارت نے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سعودی وزارت تجارت نے یہ بھی اعلامیہ جاری کیا تھا کہ اگر کوئی بھی سعودی شہری یا غیر ملکی کسی غیر ملکی کو سعودی شہری کے نام سے کاروبار کرتے ہوئے ثبوت مہیا کرے گا، ایویڈنس دے گا، تو ایسے غیر ملکی شخص کو جو بھی جرمانہ ان کو کیا جائے گا اس کا 30% انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ لہٰذا اس سلسلے میں سعودی وزارت تجارت ایسے غیر ملکی افراد کے خلاف اور سعودی شہریوں کے خلاف گھیرا تنگ کر رہا ہے جو کہ غیر قانونی طریقے سے مملکت میں کاروبار کرتے ہیں، جو کہ سراسر سعودی معیشت کی خلاف ورزی ہے۔ اس سلسلے میں وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ تجارت مملکت میں کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ باقاعدہ وزارت تجارت سے لائسنس حاصل کریں، جو بھی فیس ہے اس کا پروسیجر ہے اس کو فالو کریں، اس کے بعد وہ مملکت میں ہر طرح کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے خبر آئی ہے کہ وہاں کی انتظامیہ نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی خبریں چل رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ میٹرو کا ایک جدید نظام مدینہ منورہ میں بھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ابھی اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ میٹرو کا
پلان بالکل مدینہ منورہ میں ایک پلاننگ کا حصہ ہے، مگر اس پر ابھی شروعات نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ ابھی انڈر پروسیس ہے۔ جیسے ہی اس کے بارے میں مزید کوئی اطلاعات آتی ہیں فوری طور پر اس کو پبلکلی اناؤنس کیا جائے گا اور اس پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ وہ تمام سیکیورٹی کمپنیز جہاں پر نگرانی قائم کرنے والے کیمرے لگائے جاتے ہیں باقاعدہ ان کی اب اجازت وزارت داخلہ سے لی جائے گی۔ ایسے تمام کانٹریکٹر جو کہ اس طرح کے کیمرے انسٹال کرتے ہیں وہ بغیر وزارت داخلہ کی اپروول کے کون سے کیمرے انہوں نے لگانے ہیں وہ ان کو نہیں لگا سکتے ہیں جب تک اس کی فائنلی اپروول وزارت داخلہ کی جانب سے نہیں لی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے دنوں دیکھا گیا تھا کہ کچھ غیر معیاری کیمرے ایسی جگہوں پر انسٹال کیے گئے ہیں جس کے بعد وزارت داخلہ جو کہ سپریم کمیشن فار انڈسٹریل سیکیورٹی کا ایک خاص سیکشن بھی ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کر کے کہا ہے کہ ایسے تمام سیکیورٹی زونز جہاں پر انڈسٹریل زون جہاں پر یہ کیمرے نصب کیے جاتے ہیں یہ اعلیٰ معیار کے ہونے چاہیے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی نیگلیجنسی برداشت نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا ان کیمروں کے لگانے کا جو مقصد ہے اسے حاصل کرنے کے لیے ان کے معیار پر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ دبئی سے خبر آئی ہے کہ عرب شہری کی جانب سے موصول ہونے والی شکایت میں کہا گیا ہے کہ دبئی میں مقیم 3 افراد پر مشتمل افریقی افراد نے $27 ملین کی انعامی رقم کا جھانسا دے کر اس سے $2 لاکھ ہتھیا لیے ہیں۔ عرب شہری نے بتایا کہ وہ فیس بک پر ایک شخص سے بات چیت کرنے لگا جس نے اسے بتایا کہ ایک اماراتی بینک کی انعامی اسکیم میں اس کا $27 ملین کا انعام نکلا ہے۔ اس شخص نے انعامی رقم حاصل کرنے کے لیے پاسپورٹ کی کاپی بھی بھیجنے کا کہا اور ساتھ ہی $21,000 ٹرانسفر کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ انعامی رقم اسے دے کر وکیل کی خدمات حاصل کی جا سکیں۔ کچھ ہی دن بعد اس سے $27,000 ٹرانسفر کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ بینک کی ادارتی فیس ادا کی جا سکے، جس کے بعد $43,000 اور پھر $50,000 طلب کیے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شہری انعامی رقم کے لالچ میں تمام ادائیگیاں خاموشی سے کرتا رہا۔ یہی نہیں بلکہ افریقی گروہ نے عرب شہری کو ملاقات کے لیے دبئی بلایا جہاں اس سے اپنی کمپنی کی خدمات حاصل کرنے کو کہا جو بینکوں سے بڑی رقم کی منتقل کی سروسز دیتی ہے۔ عرب شہری نے مطلوبہ رقم ادا کر دی جس کے بعد جعلی ڈالر سے بھرا ہوا بیگ اس کے حوالے کرتے ہوئے رقم بینک میں جمع کرانے کا کہا گیا۔ بیگ میں $100 کے حجم کے سیاہ کاغذات تھے جن پر کوئی سیاہ مادہ ڈالا گیا تھا تو وہ سیاہ کاغذ $100 کی شکل کا ہو جاتا تھا۔ ایک بار پھر بھاری رقم کا مطالبہ کیا گیا۔ سادہ لو شہری نے یہ رقم بھی ادا کر دی۔ جب $1,60,000 کا مطالبہ کیا گیا تو اسے شک گزرا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، جس پر اس نے دبئی پولیس کو مطلع کیا جس پر اس جو افریقی گروہ ہے اس کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ دوستو اس سلسلے میں سعودی عرب کے جو محکمے ہیں مختلف محکمے خاص طور پر بینکوں کا جو سیکٹر ہے انہوں نے کئی بار یہ تمام افراد سے متنبہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں اپنی ذاتی معلومات کسی بھی ایسے شخص کو نہ دیں جو کہ آپ سے کسی بھی سوشل میڈیا یا فون کال کے ذریعے یا میسیجز کے ذریعے آپ سے وہ مانگتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے ہی یہ تمام افراد کو ایک آگاہی مہم جاری کی جاتی ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگ لالچ میں آ کر اس طرح کے نقصانات اٹھا لیتے ہیں۔ اسی لیے پرانی کہاوت بہت مشہور ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مملکت کے بہت سارے علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس سے گرد و غبار کا طوفان بھی آئے گا اور آندھی جیسی صورتحال رہے گی۔ اس کا آغاز آج سے یعنی کہ جمعرات سے ہو رہا ہے اور اگلے 5 دن تک مملکت میں اسی طرح کی صورتحال رہے گی، لہٰذا وہ تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ مزید محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ مملکت کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے مگر یہ سلسلہ آنے والے وقتوں میں مزید تیزی اختیار کرتا رہے گا، لہٰذا کوشش یہ کریں کہ غیر ضروری طور پر ڈرائیونگ سے اجتناب کریں اور خاص طور پر اگر آپ ہائی ویز پر جاتے ہیں تو جو تیز ہواؤں کے ابھی جھکڑ چلنے شروع ہونے والے ہیں مملکت میں آج سے، اس سلسلے میں بہت احتیاط کریں اور اپنی گاڑی کو لاپرواہی سے مت چلائیں۔ دوستو میں نے آپ حضرات سے مجلس شورا کی جانب سے جو 2 اہم ترین بل پاس ہوئے ہیں اس کی تفصیلات شیئر کر دی ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں اس کا لنکس آئیں گے، آپ اس کو لازمی سنیں دوستو، اس میں غیر ملکی افراد کے لیے بہت فائدے کی خبریں ہیں۔
اس سلسلے میں آپ حضرات کی جانب سے کچھ سوالات آئے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اس سلسلے میں جو اقامہ نیا سسٹم آ رہا ہے اس کی فیس کتنی ہے؟ اس سلسلے میں دوستو بتاتا چلوں کہ اس کے بارے میں ابھی کوئی خاص اطلاعات نہیں آئی ہیں۔ جیسے ہی اس بارے میں کوئی مزید اطلاع آئیں گی فوری طور پر آپ حضرات کو میں شیئر کر دوں گا۔ لازمی طور پر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل بٹن لازمی پریس کر لیں تاکہ فوری طور پر میری تمام جو نیوز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اہم معلوماتی ویڈیوز شیئر کرتا ہوں، وہ فوری طور پر آپ کو مل سکے۔ ایک اور بھائی نے پوچھا ہے کہ حج کے سلسلے میں جو تصریح جاری ہوگی وہ کب سے آن لائن سسٹم شروع ہونے جا رہا ہے؟ دوستو اس سلسلے میں آپ حضرات سے آلریڈی ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 15 مئی سے حج کی آن لائن اپلیکیشن جو کہ سعودی عرب میں موجود افراد ہیں ان سے لینا شروع کر دی جائیں گی۔ غیر ملکی افراد کے لیے اس سال ایک نیا پیکیج انٹروڈیوس ہو رہا ہے جو کہ بہت کم ریال میں ہوگا، لہٰذا آپ لوگ فوری طور پر اپنے تمام ڈاکومنٹس ریڈی رکھیں۔ جیسے ہی 15 مئی سے آن لائن حج کی ویب سائٹ پر اپلیکیشن جمع ہونی شروع ہوتی ہیں، فوراً اپلائی کریں۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کے لیے آسانی کے معاملات فرمائے۔ مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔